السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مختلف تعلیمی خبریں بتانے لگا ہوں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ۔ اس میں جو مختلف تنظیم ہیں، وکلاء برادری ہے اور اساتذہ کرام اور اس کے علاوہ GTA، یہ تمام جو ہیں یہ ایک تو TNA ٹیسٹ بائیکاٹ کے حوالے سے جو ہے مطلب ہے کہ مذمت کر رہے ہیں، اور دوسرا جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں بھی آواز جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور وزیر تعلیم صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ کن کن ٹیچرز کو وہ گولڈن ہینڈ شیک دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے پوری تفصیل جو ہے ویڈیو کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ 2 نومبر بروز ہفتہ پنجاب کے تمام اضلاع میں CO کے دفاتر میں گرینڈ ٹیچر الائنس پنجاب اور اتحادی تنظیم اساتذہ کے خلاف انتقامی کارروائیوں اور پر دھرنا دیں گے۔ تمام اضلاع میں اساتذہ کرام تیاری کریں۔ اس کے بعد پنجاب بھر کے اساتذہ لاہور اکٹھے ہوں گے، فیصلہ کن دھرنا ہوگا، اس کی بھی تیاری شروع کریں۔ بائیکاٹ TNA بائیکاٹ جاری ہے، آن لائن اور گھر بیٹھ کر TNA کے اعلانات بھی کچھ نہ کر سکے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام کو ہر کوئی آسان ہدف سمجھ کر چڑھائی کر دیتا ہے۔ اساتذہ کے ہاتھوں سے نکل کر جب اختیار ہاتھ میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اساتذہ کچھ نہیں کرتے۔ PST EST SST SS ہیڈ ماسٹر سب ایک ہیں۔ اساتذہ اگر مافیا ہوتے تو کسی کو ہمت نہ ہوتی ہے ان کے خلاف بولنے کی، انہیں ریموول، سسپینشن اور چکاس دینے کی۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ آپ پورے نہیں کر سکتے، سہولیات آپ پوری نہیں کر سکتے، اور الزام اساتذہ پر۔ مختلف بار ایسوسی ایشنز اور دیگر ایسوسی ایشنز کا اساتذہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا شکریہ۔ کاشف شہزاد چودھری صوبائی صدر پنجاب گورنمنٹ اسکول ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب اور پنجاب ٹیچرز یونین کاشف چودھری پنجاب۔ آخرکار بلی تھیلے سے باہر آئی گئی۔ رانا صاحب نے TV پروگرام میں بیٹھ کر TNA کا مقصد واضح کر دیا۔ وہ اساتذہ جو ٹیسٹ میں فیل ہوں گے ان کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ بہت بڑی تعداد FA BA ہیں، یہ اساتذہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں اور بچوں کو معیاری تعلیم نہیں دے پا رہے۔ ان کے رزلٹ ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ اساتذہ ملک پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے اساتذہ اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ٹیسٹ نہ بھی دیں تو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں جس کے ذریعے بہت بڑی تعداد کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تمام اسامیاں ختم کر کے اسکولز کو NGOز کو دیں گے تاکہ ملک کو مشکل حالات سے نکالا جا سکے اور غریب بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کی طرح معیاری تعلیم مل سکے۔ ان جونیئر مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ چیف منسٹر صاحبہ سے وعدہ اور ان کا خواب پورا کر کے دکھائیں گے۔ ویورز، اب آپ کو عزائم تو نظر آ ہی گئے کتنے گھناؤنے اور خطرناک عزائم ہیں۔ تو یہ اساتذہ یوں ہی احتجاج نہیں کر رہے، اپنی جائز حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیا خود ہے تو یہ اساتذہ کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہی ہے؟ ان کو اپنا آپ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اور اس وقت جو ملک مشکل صورت سے توچار ہے وہ اساتذہ کی وجہ سے نہیں ہے، ان کرپٹ مافیا اور سیاست دانوں کی وجہ سے ملک جو ہے مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ اساتذہ تو قوم کے محسن ہیں، اور یہ لوگ آج جو طرح طرح کی اور بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں اور ان کو شرم تک نہیں آتی اساتذہ کے خلاف بولتے ہوئے، یہ اساتذہ کرام سے ہی پڑھ کر اب صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر تعلیمی نظام کو کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے، کیسی غلط منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا 30,000 پرائمری اسکولوں کی نجکاری، 1.5 لاکھ اساتذہ کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کا فیصلہ۔ 30,000 اسکولوں کی نجکاری اور 1.5 لاکھ اساتذہ کو نوکری سے نکالا جائے گا۔ یہ آپ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب جہران اسکندر خان صاحب جو ٹرانسفر کے موقع پر بھی اساتذہ کو طفل تسلیاں دیتے رہے، اور پھر کافی اساتذہ جو بیچارے 8-8 10-10 15-15 سال سے ایک اسکول پہ ایک اسٹیشن پہ جو تھے جس میں فیمیل اساتذہ بھی شامل تھیں، اور وہاں پہ ایک تو کوئی ٹیچر بھی بھرتی نہ کیا جا سکا، لیکن ان پہ کہا کہ STR ریشو نہیں لگے گی، لیکن جب انہوں نے اپلائی کیا اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا گیا اور STR ریشو تاحال اسی طرح موجود ہے۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب 26,000 اسکول پرائیویٹ 1 لاکھ اساتذہ کو فارغ کرنے کا منصوبہ اشکار۔ تو پہلے منصوبہ مکمل ہو چکا، وزارت تعلیم اسکول چلانے سے قاصر، نااہلی چھپانے کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہی ہے رانا لیاقت علی۔ تو ویورز، آپ دیکھ لیجئے کہ اسکول مانیٹرنگ کے لیے ڈویژنل سطح پر 9 کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، جس میں سیکریٹریز، ممبران، ایڈوائزر کی کمیٹی پر مشتمل کمیٹیاں ہر ماہ اسکولوں کا دورہ کریں گی۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی بہانہ بنا کر جو ہے اسکولوں پر چڑھائی کر کے اساتذہ کو نوکری سے جو ہے وہ نکالا جا سکے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ اچانک یہ ایسی کیا مشکل آ پڑی کہ اساتذہ کو فارغ کیا جانے لگا، اداروں کی نجکاری جو ہے وہ ہونے لگی۔ جماعت اسلامی کے بعد پنجاب بھر کے وکلاء نے بھی سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف اساتذہ تحریک میں ساتھ دینے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کی تمام پارس کی طرف سے مذمتی قراردادوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی رانا سکندر منسٹر ایجوکیشن پنجاب اپنی
ہٹ درمی اور غیر آئینی اقدامات سے باز نہ آئے تو پھر پنجاب بھر کے وکلاء اساتذہ کرام کی اس احتجاجی تحریک میں شانہ بشانہ سڑکوں پر بھی نکلیں گے۔ جی ٹی اے کے نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر پنجاب بار کونسل ملک محمد طارق نوناروی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اپنی اساتذہ برادری کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے منسٹر ایجوکیشن پنجاب کو متنبہ کیا کہ وہ اساتذہ کے خلاف غیر آئینی اقدامات سے باز آ جائیں اور سرکاری اسکولوں کی نجکاری کو فوری طور پر روک دیں۔ نیز جو سرکاری اسکول پہلے پرائیویٹ کر دیے ہیں ان کو بھی واپس کیا جائے۔ بصورت دیگر پنجاب بھر کے وکلاء اساتذہ کے ہمراہ سڑکوں پر سراپا احتجاج ہوں گے۔ چودھری نثار احمد، کنوینئر گرینڈ ٹیچر الائنس جی ٹی اے ضلع خانیوال۔ تو جی ویورز، اب دیکھیے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایم پی اے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو ٹی این اے ٹیسٹ ہے وہ کس طریقے سے اس کی انہوں نے مذمت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کی کس طریقے سے مذمت کی ہے، اور جو وزیر تعلیم پنجاب ہیں اس کے استعفے کا اعلان جو ہے وہ بھی ایک جو یونین قائدین ہیں تو ان کی طرف سے باقاعدہ کیا گیا۔ تو جی ویور سنیے اور دیکھیے مکمل ویڈیو کلپس۔ کام ہو رہے ویل سی ٹو اٹ۔ جی بھائی جان۔ سر اس وقت پنجاب کے اندر تمام ٹیچرز ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز کیے گئے ہیں پیف کے انڈر دیے گئے ہیں اس میں سے ابھی تک 30% سکول بھی فنکشنل نہیں ہو چکے، نہیں ہو سکے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سر جو ادھر کے لوکل لوگ ہیں یا ادھر کے لوکل ٹیچرز تھے ان کو نکال کے دور دراز ایریاز میں پھینک دیا گیا ہے، اور جو جنہوں نے پرائیویٹلی ان کو اون کیا ہے وہ بھی ادھر کوئی صحیح انتظامات نہیں کر سکے، تو بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر دیکھا جائے۔ اور اسی طرح پھر ایک ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ رکھ دیا گیا ہے ٹیچرز کا، اس کے اوپر وہ اچھا ایک قدم ہوگا، جس میں بھی ابھی صرف 10% ٹیچرز اپیئر ہو رہے ہیں۔ سر ایک منٹ، وہ اپیئر ہو رہے ہیں۔ سر میری یہ گزارش ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، تو اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کو ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے اس کا کوئی بہتر حل پرائیویٹائزیشن پلس یہ جو ٹیسٹ چل رہے ہیں ان کے اوپر۔ جی ٹھیک ہے، یہ اس پہ اعجاز شفیع صاحب نے ایک ایڈجرنمنٹ موشن آج دی ہے، وہ ہم نے ریفر کر دی ہے، جواب آ رہے۔ سر لیٹ دا آنسر کم، لیٹ منسٹر صاحب کم اینڈ بریف اٹ فرسٹ، پہلے ان کا موقف آ جائے اور پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالد سنگھڑا، مرکزی صدر آپ کا پاکستان، چیئرمین اجیکا پنجاب۔ آج میں پرزور مذمت کرتا ہوں وزیر تعلیم کے اس بیان پر جو اس نے میرے کلیریکل سٹاف کے ممبران کو مافیا قرار دیا ہے، اور ٹیچروں کے بارے میں جو اس نے نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جو تحریک شروع کی ہے، ہمارا مطالبہ ہے اب کہ وزیر تعلیم فوری طور پر استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے، نہیں تو پھر ہم اس وزیر تعلیم کے خلاف بھی سراپا احتجاج ہوں گے۔ جہاں لیو اینڈ کیشمنٹ 17A رول اور اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہم تحریک چلا رہے ہیں، وہاں پر اس وزیر تعلیم کے خلاف بھی کمپین چلانا پڑے گی۔ وزیر تعلیم جو کہ کروڑوں کی گاڑی جو ہمارے ہی پیسے ٹیکس کی وجہ سے ان کو ملی ہے ان پر عیاشیاں کر رہا ہے، اور جب سے آیا ایک بھی پالیسی اس کی جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں نہیں ہے۔ جو بھی اس نے پالیسی دی ہے وہ تعلیم دشمن پالیسی دی ہے، تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ 7 نومبر کو ملتان کے اندر ایک بہت عظیم و شان کنونشن ہونے جا رہا ہے، جس میں وزیر تعلیم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی کہ ان کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ تمام تنظیموں کے صدور جنرل سیکرٹری جو کہ اس کنونشن میں پورے پنجاب سے ملتان آ رہے ہیں، اور ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل دیں گے انشاءاللہ۔ میں اساتذہ کو بھی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، جی ڈی اے کے رہنماؤں کو بھی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، تمام تنظیموں کے تمام ملازمین کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ملازمین کے خلاف جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں، اور جب تک یہ پالیسیاں ختم نہیں ہو جاتی، جب تک 17A والا رول جو ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا، جب تک جو لیو اینڈ کیشمنٹ کا جو ظالمانہ نوٹیفکیشن واپس نہیں ہو جاتا، جب تک یہ پرائیویٹائزیشن جو کہ کر رہے ہیں ان کو واپس نہیں لیتے، ہماری تحریک
जो है ये चलती रहेगी और उस वक्त तक इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते। ये गवर्नमेंट ने तमाशा लगा रखा है, खुद 47 जो फार्म है उसके तहत आए हैं। इनकी ताकत का हमें पता है, हमने मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद की है, हमें डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, न हम डरने वाले हैं न हम झुकने वाले हैं। जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं टीचरों के बारे में कि मेरे साथ मुलाकात में उन्होंने फला मांगा, आपका तो पता ही नहीं है कि तबादले की पॉलिसी क्या है। ये सारा बैरोक्रेसी का खेल है, आप सिर्फ जो है कार्टून है, आपको सिर्फ नुमाइश के लिए रखा हुआ है। इंशाल्लाह हम मैदान में हैं, मैदान में रहेंगे और जब तक अपना हक नहीं ले लेंगे हम मैदान में रहेंगे। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं दोस्तों से अपने मुलाजमिन से अपील करूंगा कि इसको आगे से आगे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं और 7 नवंबर के कन्वेंशन को कामयाब करें। इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी आपके कदम चूमेगी। तमाम मुलाजमिन की तमाम तंजीमों के, मैं एक बार फिर तमाम तंजीमों के तमाम मुलाजमिन की जो जिली सदर जनरल सेक्रेटरी हैं, मरकजी सूबाई क़यादत है, उसको मुल्तान कन्वेंशन में शिरकत की दावत देता हूं और वो आए और आकर बैठकर सर जोड़कर एक मजबूत पॉलिसी जो है हम इंशाल्लाह जो लॉन्च करेंगे और अपने हक के लिए जद्दोजहद का ऐलान करेंगे। इंशाल्लाह हमारी फतह होगी, हक की फतह होगी और ये जो बोने लीडर हमारे हैं इंशाल्लाह ये मैदान में नहीं नजर आएंगे। हमारी एक ही आवाज है कि सब मुलाजमीन इकट्ठे हैं, हमारा एक ही नारा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इंशाल्लाह एक रहेंगे, इंशाल्लाह एक रहेंगे। मेहरबानी शुक्रिया।